بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ قصیدہ معراجیہ پارٹ 7 شعر نمبر 57 سے 66 تک سننے کی ہم سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، زبانیں سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھیں کہ پانی پائیں، بھنور کو یہ ذوف تشنگی تھا کہ حلقے آنکھوں میں پڑ گئے تھے۔ دریائے وحدت کی موجیں بھی خشک زبانی کی شکایت کر رہی تھیں اور وصل کا پانی مانگتی تھیں، اور بھنور باوجود یہ کہ خود طاقت رکھتا ہے مگر اس وقت وہ دیدار کا پیاسا ہو چکا تھا، اور پیاس کی شدت سے کمزوری ایسی بڑھی کہ اس کی آنکھوں پہ حلقے پڑ گئے تھے۔ وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر و باطن ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا جلوہ خاص ہے۔ تو خدا کا جلوہ خدا کو ملنے جو خدا ہی کی طرف سے زمین کی طرف آیا ہوا تھا، قد جاءکم من اللہ نور، خدا ہی کی طرف چلا گیا۔ یہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو رب عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ درخت سے پھل گرے تو زمین کی طرف لوٹتا ہے کیونکہ اس کی اصل زمین ہے۔ غبارہ فضا میں بلند ہوتا ہے کہ اس کی اصل ہوا ہے۔ جبرائیل سدرہ پر رک گئے کیونکہ جبرائیل کی اصل سدرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرہ سے آگے مقام قاب قوسین تک جا رہے ہیں کیونکہ آپ کی اصل نور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا، جہاں سے آیا اب یہ نور وہیں جا رہا ہے۔ معراج اور میلاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے دو بڑے درخشندہ پہلو ہیں، اوپر جانا معراج، نیچے آنا میلاد ہے۔ یاد رکھیں ہر آنے جانے والا وہیں تک آ جا سکتا ہے جہاں تک آنا جانا ممکن ہو، اور جہاں کوئی بھی آ جا نہ سکے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جاتے بھی ہیں، وہاں سے آتے بھی ہیں۔ قصر دنا تک ان کی رسائی، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ سارے لوگ زمین پر آ جا رہے ہیں مگر کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کبھی زمین پر کبھی آسمان پر، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی مقام پہ کبھی لا مقام پہ۔ اور شان کا عالم یہ ہے کہ دوزخ کو بجھایا جا رہا ہے، جنت کو سجایا جا رہا ہے، فرشتوں کو نوری شمعوں کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے، نبیوں کو بلایا جا رہا ہے، آپ کو نبیوں کا امام بنایا جا رہا ہے، عرش پہ بلایا جا رہا ہے اور دیدار کروایا جا رہا ہے۔ نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، اٹھے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے، تخلیق کائنات کا شاہکار ان کی ذات، کون و مکان کا نقطۂ پرکار ان کی ذات، رحمت ہیں آپ سارے جہانوں کے واسطے، دکھیوں کی غم زدوں کی ہے غم خوار ان کی ذات۔ جو جلوہ نما ہوئے شاہ دو عالم، بسجدہ جھکے سب ملائک بھی یکدم، خود عزت کو قریب ہوا خدائے دو عالم،
اور حوروں کے لب پر ترانہ تھا ایک دم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ چرچا ہے جن کے نام کا دونوں جہان میں، الفت ہے میرے دل میں اسی نامدار کی، رہتا ہے ان کے نام کا تصور جو ہر گھڑی، رحمت ہے مجھ پہ خاص یہ پروردگار کی۔ ادھر مصطفیٰ کی ثنا ہو رہی ہے، نماز عاشقوں کی ادا ہو رہی ہے، فلک پر فرشتے ہیں سرخم زمیں پر، خدا کی خدائی فدا ہو رہی ہے۔ شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ رحمہ سے بعض منکروں نے سوال کیا تھا کہ آسمان کے تو دروازے ہی نہیں ہیں، پھر تمہارے رسول عرش پر کیسے چلے گئے؟ فرمایا مجھے کمرے میں بند کر کے تالے لگا دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، آپ بغیر دروازہ کھولے کمرے سے باہر تشریف لے آئے اور فرمایا میرے نبی بھی ایسے ہی اوپر تشریف لے گئے۔ یہ طور کی بات نہیں، دور کی بات ہے، موسیٰ کی بات نہیں، حضور کی بات ہے، یہاں اعتراض کی گنجائش نہیں کیونکہ یہ خدا کے نور بات ہے۔ در مصطفیٰ سنگ موسیٰ نہیں ہے، یہاں لن ترانی کا جھگڑا نہیں ہے، رکے شاہ تو پردے سے آواز آئی، تو اور آگے آ، تو اور آگے آ، تو اور آگے آ، تجھ سے پردہ نہیں ہے۔ کہا پھر تو آغوش رحمت میں لے کر، جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ سکھوں کے گرو نانک نے یوں جواب دیا، کیوں کر نبی افلاک پر پہنچے، فلک کا در نہیں، کیسے وہ عرش پاک پر پہنچے۔ انہیں کہہ دو کہ حائل نور کو نہیں دیوار ہوتی ہے، نظر شیشے پہ پڑتی ہے تو فوراً پار ہوتی ہے۔ کمانے امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ اے عالم امکان کے جھوٹے نکتوں، تم تو ابھی تک اول آخر کے چکر میں پھنسے ہوئے ہو، ذرا دائرے کی چال سے معلوم کرو کہ کعبہ قوسین او ادنا کے قرب والا محبوب فنا و بقا کی منزلیں طے کرنے کے لیے کدھر سے آیا تھا اور کدھر گیا۔ دائرہ بنانے کے لیے پرکار کی نوک سے دائرے کا مرکز مقرر کیا جاتا ہے، پھر پرکار کے دوسرے دستے پر پینسل سے کاغذ پر پہلا نقطہ لگایا جاتا ہے، یہ نقطہ اول ہے۔ اگر دائرہ مکمل کیے بغیر محض آدھی گولائی تک چھوڑ دیا جائے تو یہ اس کی گولائی کا آخری نقطہ کہلائے گا، لیکن دائرہ مکمل بنا دیا جائے تو اب کوئی نقطہ اول یا نقطہ آخر نہیں بچتا، بس ایک دائرہ ہوتا ہے۔ دائرہ بن جاتا ہے تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ ابتدا کیا ہے انتہا کیا ہے۔ دائرہ دائیں طرف سے کھینچا گیا یا بائیں طرف سے، کلاک وائز یا اینٹی کلاک وائز، ماہرین جیومیٹری ان باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں علم جیومیٹری سمو دیا ہے اور نقطہ بیان فرما دیا کہ جب ایک دائرے سمجھ میں نہیں آ سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا، آپ کا جانا کیسے سمجھ آ سکتا ہے۔ ادھر سے تھیں نظر شہ نمازیں، ادھر سے انعام خسروی میں، سلام و رحمت کے ہار گندھ کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نمازوں، عبادتوں اور عاجزیوں کے نذرانے بارگاہ خداوندی میں پیش کیے جا رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے درود و سلام کے ہار رحمت کی لڑیوں میں پرو کر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی گلے میں ڈالے جا رہے تھے۔
زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن، یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے۔ زبان کچھ کہنے کی منتظر تھی تو کان سننے کے انتظار میں، مگر زبان اور کانوں کو حسرت ہی رہی، کیونکہ محبوب و محب کی ملاقات میں جو بات ہونی تھی وہ ہو گئی تھی، اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی۔ وہ برج بطحا کا ماہ پارا، بہشت کی سیر کو سدھارا، چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس کمر کے قدم گئے تھے۔ وادی مکہ کے آسمان کے چاند جب جنت کی سیر فرمانے گئے تو جنت کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ جنت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو چوم کر وجد میں تھی۔ سرور مقدم کی روشنی تھی کہ تابشوں سے مہ عرب کی، جنا کے گلشن تھے جھاڑ فرشی، جو پھول تھے سب کمل بنے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے روشن سے روشنیوں اور تجلیوں کا سیلاب امڈا ہوا تھا۔ ان روشنیوں کے سامنے جنت کے باغات بھی ماند پڑ گئے تھے، اور جو پھول تھے وہ سب کمل لگ رہے تھے۔ طرب کی نازش کے ہاں لچکیے، ادب و بندش کے ہل نہ سکیے، جوش ضدین تھا کہ پودے کشاکش راہ کے تلے تھے۔ جنت کے پودے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر عجیب کشمکش میں تھے۔ خوشی کہتی تھی کہ جھومو، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے، مگر ادب کہتا تھا کہ خبردار، ذرا بھی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کا شائبہ ہو۔ جنت کے پودے خوشی اور ادب کی اس آری کے نیچے آ گئے تھے کہ کرے تو کیا کرے۔ خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے۔ خدا کی شان دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چاند مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروڑوں منزلوں کو اپنا جلوہ دکھا کر جب واپس آئے تو روانہ ہوتے وقت ستارے جس جگہ تھے اسی جگہ اسی طرح چمک رہے تھے کہ ان کے سائے کی پوزیشن تک نہ بدلی تھی، اور نور کا ایسا سمندر بہہ رہا تھا کہ جیسے صبح صادق کا وقت ہو گیا ہو۔ نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ اے میرے رحمت والے آقا، اے امت کی شفاعت فرمانے والے آقا، اپنے در کے گدا احمد رضا پر بھی خدا را مہربانی فرما دیجئے، اور معراج کی رات بارگاہ خداوندی عز و جل سے جو آپ کو خصوصی انعامات عطا ہوئے ان میں سے ایک ذرہ اس احمد رضا کو بھی عطا ہو جائے۔ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ روی تھی، کیا کیسے قافیے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تعریف و توصیف کرنا میرا وظیفہ ہے، اور آپ کی بارگاہ میں اس کا قبول ہو جانا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے، ورنہ مجھے شاعری کا نہ شوق ہے نہ کوئی اور لالچ کے قافیوں اور حرف روی کی تلاش کرتا رہوں۔ بس آپ کی شان و عظمت کا بیان اور آپ کی محبت کا اظہار مقصود ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد
یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔